الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم اس ہفتہ واری اجتماع کے ذریعے ہم جو کچھ بھی دین کی باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں اسے سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن باتوں پر ہمارا اپنا عمل ہو اسے دوسرے بھائیوں میں بھی عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، پچھلے ہفتے ہم نے اور آپ نے دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اس عنوان پر گفتگو سماعت کی تھی، اور جس میں میں نے آپ کے سامنے انٹرنیٹ کی برائیوں اور انٹرنیٹ کے نقصانات کے تعلق سے کچھ اہم باتیں گوشگزار کی تھی۔ آج کے ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ ہم اور آپ سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصانات اس عنوان پر گفتگو سماعت کریں گے۔ ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں آپ محفوظ کر لیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے استعمال کے طریقے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو میں 100% برا یا غلط نہیں کہتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا استعمال بالکل سرے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آج کے موجودہ دور میں سوشل میڈیا ہماری اور آپ کی ضرورت بن چکا ہے، تو اس کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کے نیگیٹو اور پوزیٹیو پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر فائدے اور نقصان پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول جس سے گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، اسی پیٹرول کو لے کر کوئی آدمی آبادیاں جلا دیتا ہے، تو پیٹرول کو بنایا گیا تھا گاڑی چلانے کے لیے، آبادی جلانے کے لیے نہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے استعمال پر۔ تو سوشل میڈیا میں بہت سے فائدے ہیں، لیکن نقصانات بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ آج کے ہفتہ واری اجتماع میں ہم اسی بات کو ترتیب وار سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام سے کہ بہت غور سے میری گفتگو کو آپ سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ توفیق دے تو اپنے دوست احباب تک بھی اس دعوت کو، اس پیغام کو، اس اجتماع کے لنک کو آپ بھیجیں، تاکہ ممکن ہے ان کے بھی کچھ بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال وہ لوگ کریں جنہیں اس کے استعمال کی ضرورت ہو،
اور جنہیں اس کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جن کے کام بنا سوشل میڈیا کے چل سکتے ہیں، انہیں سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے نقصانات ہیں، اگر ہم اسے سمجھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ جن کو ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کی، وہی لوگ اکثر اس کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوشل میڈیا کے فائدے سمجھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سوشل میڈیا ایک دوسرے سے جڑنے کا سب سے آسان اور سب سے سستا ذریعہ بن چکا ہے۔ آپ اپنے ملک میں رہ کر، وہ چاہے ہندوستان ہو چاہے کوئی اور ملک ہو، اپنے ملک میں، اپنے گھر کی چار دیواری میں، اپنے دفتر میں، اپنی فیکٹری میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ وہ چاہے آڈیو کی شکل میں ہو، چاہے ویڈیو کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹیکسٹ میسیجز کی شکل میں ہو۔ بہت آسان ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا۔ پہلے کمپنیز کی جب میٹنگ ہوتی تھی تو میٹنگ کے لیے ایک آدمی کو یا چند لوگوں کو ٹریول کر کے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری یا ایک سٹی سے دوسری سٹی، ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ جانا پڑتا تھا۔ اس میں وقت بھی جاتا، مال بھی خرچ ہوتا تھا۔ لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چیز اتنی آسان ہو گئی کہ اب لوگ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے والوں سے باقاعدہ میٹنگ کرتے ہیں، بزنس ڈیل کرتے ہیں، اور کسی کو ٹریول کرنے کی یا اس پر مال خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنے پروڈکٹ کو پوری دنیا کے سامنے دکھا رہی ہیں، اس کے فیچرز بتا رہی ہیں، اس کی قیمت بتا رہی ہیں۔ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے یوٹیوب کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، اسی طرح سے اور جو پلیٹ فارمز ہیں ان سب کا استعمال کیا۔ تو یہ پازیٹیو پہلو ہے، یہ فائدے کے پہلو ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی طرح سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو اسکول ہو یا کالج ہو یا کوئی ڈگری کالج ہو، آپ کو ہر چیز کے لیے سٹڈی مٹیریل مل جائے گا۔ اسکول والوں کے لیے بھی ویڈیوز موجود ہیں، لیکچرز موجود ہیں، کالج والوں کے لیے بھی پورا سٹڈی مٹیریل موجود ہے۔ اگر کوئی ریسرچ اسکالر ہے تو ریسرچ اسکالر کے لیے بھی سوشل میڈیا کے اندر سارے مٹیریلز مل جائیں گے، وہ آسانی سے اسے تلاش کر سکتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے سوشل میڈیا کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کو کوئی پروڈکٹ خریدنا ہے تو لوگ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، اس پروڈکٹ کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کی ان باکسنگ، دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے، اس کے فیچرز، اس کے ریویو، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ آنکھ بند کر کے کوئی چیز خریدیں اور بعد میں پتا چلے کہ اس سے بہتر تو وہ تھا، اس سے سستا تو وہ تھا، فیچرز بھی اس کے اندر سیم تھے، کاسٹ کم تھی، گارنٹی زیادہ تھی، ریویو اچھے تھے، بعد میں معلوم ہو، اس سے بہتر ہے کہ لوگ پہلے ہی یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں ریسرچ کے طور پر، اس کے بعد کسی پروڈکٹ کے لیے، کسی چیز کے لیے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھائی لکھائی کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت تقریباً 1.5-2 سال سے جب لاک ڈاؤن لگا ہے کووڈ 19 کی وجہ سے، تو پوری دنیا کے اندر پڑھائی لکھائی جو ہے وہ بھی آن لائن ہو رہی ہے، اور یہ آن لائن پڑھائی سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ A to Z چیزیں آن لائن اپنے گھر بیٹھے خرید سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ نئے نئے اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں آپ کوئی پروڈکٹ بنانا ہو، اس کے ویڈیوز موجود ہیں۔ جنہیں کل تک چائے بنانی نہیں آتی تھی، اب وہ بھی اچھی اچھی ڈشز بنانا سیکھ چکی ہیں۔ گھر کی عورتیں کہاں سے سیکھا، ان سے پوچھو تو کہیں گے یوٹیوب سے۔ تو سٹارٹ ٹو اینڈ تمام چیزیں، جو پکانا ہو، جو کھانا ہو، جو بنانا ہو، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ
آپ کو کوئی لینگویج سیکھنا ہو, کوئی لینگویج آپ کو نہیں آتی, آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ کو اپنے گھر کا اے سی سروس کرنا ہے, دھونا ہے, کیسے کروں, آپ اسے دیکھ کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. آپ اپنا موبائل ریپیئر کرنا ہے, یا آپ کا موبائل ہینگ ہو رہا ہے, آپ کو اسے فارمیٹ کرنا ہے, آپ کو کوئی چیز موبائل سے لیپ ٹاپ میں یا پی سی میں کاپی کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بآسانی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں. کسی انسٹیٹیوٹ میں جانے کی, کالج میں جانے کی, داخلہ لینے کی, مال خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پازیٹیو پہلو ہے سوشل میڈیا کے جس کا لوگ استعمال کر رہے ہیں. موٹیویشنل ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے. بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز موجود ہیں. پہلے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہوتا تو انہیں کتابیں پڑھنی پڑتی تھی, کسی کو کوئی اسکل ڈیولپ کرنا پڑتا تو کتابیں پڑھنی پڑتی تھی. اب باقاعدہ اچھے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز نے اپنے اپنے ویڈیوز بنا کر, چینلز بنا کر اپلوڈ کر رکھا ہے. آپ بآسانی جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. آپ کو موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی پہچان بنا رکھا ہے, جنہیں کل تک کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا. انہوں نے اپنی پہچان بنا رکھا ہے پازیٹیو وے میں, یعنی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی جوان ہو, چاہے کوئی بوڑھا ہو, چاہے کوئی مرد ہو, چاہے کوئی عورت ہو, وہ انہیں پسند کرتے ہیں. آپ کو کوئی ہنر نہیں آتا ہے, آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس ہنر کو بھی بآسانی سیکھ سکتے ہیں. بہت سے سافٹ ویئرز ہیں جن سافٹ ویئرز کو سیکھنے کے لیے آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آن لائن کورسز آ چکے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر. کہیں فری اور کہیں پر معمولی رقم دے کر آپ ان کورسز کو حاصل کر سکتے ہیں, ان کو سیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ کو عربی سیکھنا ہو, آپ کو اردو سیکھنا ہو, آپ کو اپنا قرآن درست کرنا ہو, یہ ساری چیزیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر علماء اکرام کے بیانات موجود ہیں, نعتیں موجود ہیں, بہترین انداز و آواز میں قرآن کی تلاوت موجود ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, دنیا کے بہترین سے بہترین قراء, قاری حضرات جنہیں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے, جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں, اسی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ان کی تلاوت کردہ قرآن کو سنتے ہیں, ثواب کے حقدار بنتے ہیں آپ بھی اور ساتھ ہی وہ قاری قرآن بھی. آپ کسی عنوان پر مثلاً ڈپریشن کا شکار ہیں, مایوسی کا شکار ہیں, آپ جائیں, بہت ساری سپیچز موجود ہیں علماء اہل سنت کی, آپ اسے سنیں گے. چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں, 4 منٹ کی, 5 منٹ کی, 8 منٹ کی. آپ ان کلپس کو سنیں گے تو یقیناً ڈپریشن سے نکلیں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کا یقین مضبوط ہوگا, اور جن مایوسیوں کے آپ شکار ہیں, ان مایوسیوں سے آپ باہر ہو جائیں گے. تو یہ سوشل میڈیا سے فائدے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اور ایسے کئی فائدے ہیں جو میں آپ کو گنا سکتا ہوں, لیکن چونکہ میں نے آج کی اپنی تقریر کو 2 الگ الگ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا, فائدے اور نقصانات, تو فائدے ہم نے سن لیے, اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو میں نے بیان نہیں کیے ہیں, آپ جانتے ہیں. اب نقصانات کی طرف چلتے ہیں. اس کے نقصان کیا ہیں؟ تو پڑھا لکھا طبقہ اور خاص طور پر جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے نقصانات کیا کیا ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا, پھر کہوں گا, آپ استعمال کریں سوشل میڈیا کا تو پازیٹیو وے میں, تو آپ کو فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے. دنیا کا بھی فائدہ ہوگا, آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. مثلاً اس وقت ہم اس ہفتہ واری اجتماع میں شامل ہیں. میں ہوں ممبئی میں, آپ مجھے آؤٹ آف ممبئی سے بھی سن رہے ہیں, شریک ہو رہے ہیں. تو آپ وہاں رہ کر اگر اس اجتماع میں شامل ہو کر سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, نیکیاں کما رہے ہیں, تو یہ ذریعہ بنا سوشل میڈیا ہے. تو یہ پازیٹیو وے میں اس کا استعمال کیا گیا. جن لوگوں کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنا ہے وہ کریں, اور جن کو ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا کی وہ اس سے دور ہی رہیں, یہ ان کے حق میں بہتر ہے. جیسے آگ, یہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے ضروری ہے, گھر میں کھانا پکانے کے لیے ضروری ہے, ٹھنڈی میں ٹھنڈ دور کرنے کے لیے ضروری ہے. تو آگ ایک ضرورت کی چیز ہے,
لیکن ایک بچہ ناسمجھ جسے پتا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اگر اس کے سامنے آگ جلا دی جائے تو ظاہر ہے اس کی چمک دمک کو دیکھ کر وہ بچہ اس آگ میں ہاتھ ڈال دے گا، اس آگ کے قریب چلا جائے گا، اور کیونکہ وہ اس کے نقصانات سے واقف نہیں ہے۔ تو جنہیں ضرورت ہو سوشل میڈیا کی وہ استعمال کریں، اور جنہیں ضرورت نہیں ہے وہ اس سے بہت دور رہیں۔ اس کی وجہ کہ جنہیں ضرورت ہے پوزیٹیو وے میں استعمال کریں گے تو یا تو دنیا میں مال کمائیں گے، یا تو نام کمائیں گے، یا تو عزت کمائیں گے، یا تو آخرت بنائیں گے۔ اور جنہیں ضرورت نہیں ہے اگر وہ اس میں لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ دنیا کا بھی نقصان ہوگا، عزت بھی جائے گی، اللہ رسول کی ناراضگی بھی لکھی جائے گی نامہ اعمال میں، اور آخرت میں ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ تو جنہیں ضرورت نہیں ہے وہ اس سے دور ہی رہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج بڑا آسان ہو گیا ہے، ہر کوئی اپنا چینل بنا لیتا ہے، ہر کوئی اپنے پیج بنا لیتا ہے، ہر کوئی اپنا اکاؤنٹ بنا لیتا ہے، ہر کوئی اپنے موبائل میں ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے۔ اور مجھے تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے برے سے برے ایپس دنیا بناتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر مسلمان نوجوان لڑکے لڑکی کے لیے لازم ہے اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا۔ موبائل میں اتنے ایپس بھرے پڑے ہیں کہ جس کا استعمال بھی اسے معلوم نہیں، کبھی استعمال کیا بھی نہیں، لیکن ڈاؤن لوڈ کر لیا، دیکھا دیکھی، دوست سے سنا، ایڈ دیکھی، فوراً ڈاؤن لوڈ کر لیا، اسے پتہ نہیں کہ اس کا یوز کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جتنے گیمز آتے ہیں، جتنے چھوٹے چھوٹے ناچ گانے کے ویڈیوز والے ایپس آتے ہیں، لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اگرچہ استعمال نہ بھی کرتے ہوں، لیکن خامخواہ میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، ایک بات بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، جو لوگ اپنے موبائل کا استعمال اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت و گناہ کے لیے کرتے ہیں، وہ ذرا سوچیں، آج زندہ ہیں، ان کے موبائل میں جو کچھ انہوں نے بر رکھا ہو وہ ان کے کنٹرول میں ہے، کہ جب چاہتے ہیں ان لاک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں لاک کر دیتے ہیں۔ ان کا موبائل گھر کے کونے میں پڑا ہو، امی دیکھ نہیں سکتی کہ اس میں کیا کیا ہے، کیونکہ بیٹے نے لاک کر رکھا ہے، ابا کو خبر نہیں کہ بیٹے نے اس میں کیا کیا ڈاؤن لوڈ کر رکھا، کیونکہ بیٹے نے اس کو لاک کر رکھا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، اس موبائل میں جو تم نے گندگی دنیا بھر کی جمع کر رکھی ہے، آج تمہارے کنٹرول میں ہے، تم لاک ان لاک کرتے ہو اپنی مرضی سے جب چاہتے ہو، لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک تم زندہ ہو، لیکن جس دن تمہارے جسم سے روح کا رشتہ ختم ہو جائے گا، یہ موبائل تمہارے کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہوگا۔ پھر ذرا سوچو، جب یہ تمہارے بھائی کے ہاتھ لگے گا، تمہاری بہن کے ہاتھ لگے گا، تمہارے والد کے ہاتھ لگے گا، انہیں اگرچہ پاسورڈ معلوم نہیں ہے، لیکن بآسانی موبائل والا اس کو اوپن کر کے دے گا۔ پھر جب وہ گیلری میں جائیں گے، پھر جب وہ ویڈیوز دیکھیں گے، جب وہ تمہارے فرینڈز کی فرینڈ لسٹ دیکھیں گے، جب وہ تمہاری واٹس ایپ کی چیٹنگ دیکھیں گے، جب تمہارے اپلوڈڈ ویڈیوز دیکھیں گے، جب تمہارے شیئر کیے ویڈیوز دیکھیں گے، تو ذرا سوچیں، وہ تمہاری قبر پر جائیں گے تو کس ہاتھ کو اٹھا کر وہ دعا کریں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تم نے زندگی بھر جو گناہ جمع کیا ہوگا اپنے موبائل میں، بعد مرنے کے تمہارے ماں باپ پر، بھائی بہن پر جب وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو بتائیے، جب وہ دعا کریں گے تو کیا دعائیں تمہارے حق میں ان کے دل سے نکلیں گی؟ انہیں خبر نہیں ہے کہ تم نے زندگی بھر کیا گل کھلایا ہے۔ وہ کہیں گے، زندگی بھر میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے، میرے دوست نے اپنے لیے جہنم تیار کی، اب میں اس کی بخشش کی دعا کروں، کیا اللہ اس کو بخشے گا؟ کیا اللہ اس کو معاف فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، آج بھی بتاتا چلوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک بوڑھا قبر کھودو آیا، قبر کھودنے والا۔ آپ نے، معاف کریے، کفن چرایا۔ کفن وہ لوگوں کی چرایا کرتا تھا۔ آپ نے اس کفن چور سے پوچھا کہ تو نے زندگی بھر کتنے لوگوں کی قبر کھودی اور کتنوں کے کفن چرائے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ میں نے عمر بھر تقریباً 100 لوگوں کی قبریں کھودی اور 100 لوگوں کے کفن میں نے چرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اب تو توبہ کر لی ہے، مجھے یہ بتا دے کہ 100 لوگوں کی قبریں جب تو نے کھودا تو کوئی ایسی بات تو نے دیکھی جو بڑی عجیب ہو، جو تو مجھے بتا سکتا ہے؟ اس کفن چور نے کہا
کہ ایک بہت عجیب بات اور بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اس نے کہا میں نے جن 100 لوگوں کی قبریں کھودی تھی ان کا کفن چرانے کے لیے، ان 100 لوگوں میں 98 لوگ ایسے تھے، 98 مردے ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے. صرف 2 لوگوں کے چہرے خانہ کعبہ کی طرف تھے، باقیوں کے چہرے پھر گئے تھے. آپ سوچیں میں کب کی بات کر رہا ہوں، 2 4 5 10 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، سینکڑوں سال پہلے کے بزرگ، اس دور کے کفن چور نے جب کفن چرانے کے لیے قبریں کھودی تو 98 مسلمان مرحومین کے مردوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے. میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں کہ انہوں نے کون سا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ تھیٹر میں جاتے تھے فلمیں دیکھنے کے لیے، وہ رات رات بھر 3 پتی کھیلتے تھے، وہ سٹے کا نمبر نکالتے تھے. بتائیے وہ رات بھر واٹس ایپ پر گندی گندی چیٹنگ اور گفتگو کرتے تھے، وہ فیس بک پر جا کر ننگا ناچنے والی عورتوں کے پکچرز کو، ویڈیوز کو لائک کرتے تھے، شیئر کرتے تھے، کمنٹ کرتے تھے. وہ کرتے کیا تھے؟ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب گندگی کا یہ سارا سامان موجود بھی نہیں تھا، جہنم میں لے جانے والی یہ ساری چیزیں موجود بھی نہیں تھی. اس دور کے لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا کہ ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے؟ پھر اب ذرا سوچیں کہ آج کے لوگوں کا، ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا، جن کے پاس گناہ کرنے کے لیے، آخرت کو تباہ برباد کرنے کے لیے ہزاروں چیزیں، لاکھوں چیزیں وجود میں آ چکی ہیں. نہ جانے کتنی چیزیں جان بوجھ کر انجانے میں نامہ اعمال کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، خبر ہی نہیں ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، آج بھی کہوں گا، ایک لڑکی اگر نقاب پہن کر، چہرہ ڈھانک کر، بالوں کو اچھی طرح لپیٹ کر چٹکلے سنا رہی ہو اور ویڈیو بنا کر وائرل کر رہی ہو تو کیا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو؟ اگر وہ تھرک رہی ہو، فلمی نغمے گنگنا رہی ہو، اگر وہ ڈانس کر رہی ہو، یا کسی غیر محرم دوست کے پیچھے بائک پر بیٹھی ہو، یا کسی غیر محرم دوست کے ساتھ بیٹھ کر ہوٹل میں کھا رہی ہو اور ویڈیو بنا رہی ہو، اگرچہ پردے میں ہو، کیا کوئی گناہ نہیں ہوگا اسے؟ ایک مسلمان نوجوان سر پر ٹوپی پہن کر، کرتا پیجامہ پہن کر ڈانس کرے، فلمی ڈائیلاگ بولے، اکڑ کر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلے، سیڑھیوں سے اترے، سیڑھیوں پر دوڑے، کبھی فاسٹ فارورڈ کبھی سلو موشن کرے، تو کیا بتائیے کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو؟ یہ ساری چیزیں بتائیے کس فائدے کی ہیں، اس سے حاصل کیا ہونا ہے؟ آپ کا یہ ویڈیو دیکھ کر لوگ نمازی بن رہے ہیں، آپ کا یہ ویڈیو دیکھ کر لوگ سر پر ٹوپی پہننے لگیں گے، ایک نقاب والی لڑکی کو نقاب میں ناچتا دیکھ کر لڑکیاں نقاب پہننے لگیں گی، ایک ٹوپی کرتے پیجامے والے کو فلمی ڈائیلاگ بولتا دیکھ کر لوگ کرتا پیجامہ سلوا لیں گے، ٹوپی پہنیں گے، نمازی بن جائیں گے. اس سے نفع کیا ہونا ہے؟ بلکہ نقصان جانتے کتنا بڑا. تم زندگی بھر یہ جو بے حیائی کے، عریانیت کے، گندگی کے، بدتمیزی کے ویڈیوز بناتے ہو، تم یہ جمع کرتے ہو، عمر بھر وائرل کرتے ہو، 1 سے 2، 2 سے 200، 200 سے 2000، 2000 سے 2 لاکھ، پتہ نہیں کہاں تک پہنچتا ہے. اور تمہیں خوشی ہوتی ہے جتنا زیادہ وائرل ہو، خوشی ہوتی ہے. تم تو آج نہیں تو کل مرو گے نا. فرعون بھی مر گیا جو خدا بنا بیٹھا تھا معاذ اللہ. نمرود بھی مر گیا جو اپنے آپ کو جبرن خدا منوانے پر آمادہ تھا. تو تم کب تک زندہ رہو گے؟ تمہیں بھی تو موت آنا ہے نا. پھر جو کالے کارنامے انجام دے کر جا رہے ہو یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، یا دوسرے جو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک کی ریل پر جو کچھ کر رہے ہو، یہ ذخیرہ جو جمع کر کے جاتے ہو، بعد مرنے کے جتنے دیکھیں گے، کیا تمہارے نامہ اعمال کے گناہوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میں اس کا استعمال اس لیے کرتا ہوں، اس سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس سے دین کا فائدہ ہو رہا ہے. میں انکار نہیں کرتا، ہاں فائدہ ہو رہا ہے. حضور کے علم غیب پر گفتگو چلے، آپ اہل سنت والجماعت کے لٹریچر کے ساتھ، ہماری باقاعدہ کتابوں کے ساتھ علماء اہل سنت کے بیانات بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، جہاں بدعقیدوں سے ڈیبیٹ بھی ہے، ان کے اعتراضات کا جواب بھی ہے، ان کے ساتھ مناظرہ، بحث اور فتح اور کامیابی بھی. ساری چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. یہ چیزیں
لیکن کب؟ جب آپ اس کو دیکھیں حضور حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں، حضور کو علم غیب تھا کہ نہیں، فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے، مزار پر جانا کہاں سے ثابت ہے، عرس منانا کہاں سے ثابت ہے، غوث اعظم کی 11ویں غریب نواز کی چھٹی کہاں سے ثابت ہے، یہ 12ویں شریف کے موقع پر چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جائیں تو بآسانی ہماری کتابیں، آرٹیکلز، لٹریچرز، اسپیچ، مناظرے سب مل جائیں گے ان عنوانات پر. لیکن آج کا نوجوان کیا ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ بلکہ وہ جاتا ہے کچھ دیکھنے اور کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، اس کو خود کو خبر نہیں ہوتی ہے. تو جو سب سے بڑا نقصان ہے سوشل میڈیا کا وہ ہے ویسٹ آف ٹائم، وقت کی بربادی. کتنا وقت اس کے پیچھے آپ برباد کرتے ہیں آپ کو خود اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے. آپ خود سوچیں، آپ کتنی دیر تک واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، آپ کتنی دیر فیس بک استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی لین دین ہی نہیں ہے. کوئی ٹائم مینجمنٹ کا ہم نے شیڈیول بنایا، چارٹ بنایا ہے کہ اتنے بجے سونا، اتنے بجے کھانا، اتنے بجے ناشتہ، اتنے بجے اٹھنا، اتنے بجے یہ کام، اتنے بجے یہ کام. کوئی ٹائم مینجمنٹ کا پروگرام پلان ہمارے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. رات 2، 3، 4 بجے تک جاگ رہے ہیں، دوپہر 12، 1، 2 بجے تک سو رہے ہیں. 2 بجے کے بعد اٹھیں گے، پھر فریش ہوں گے، 3، 3:30 بجے ناشتہ کریں گے، پھر شام 6، 6:30 بجے کھانا دوپہر کا کھائیں گے، اور پھر رات کا کھانا 12، 1، 2 بجے کھا رہے ہوں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے. آپ سوچیں، ہم جب ان چیزوں کو اوپن کرتے ہیں، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، جب ان چیزوں کو اوپن کرتے ہیں تو اب کب بند کریں گے ہمیں خود کو بھی یہ پتا نہیں ہوتا ہے. جانتے میں آپ کو بتاؤں، واٹس ایپ میں نے اوپن کیا، مجھے کوئی لنک فارورڈ کرنا تھا بیان کی اپنی براڈ کاسٹ لسٹ میں. میں نے جیسے ہی فارورڈ کیا، میری 5 براڈ کاسٹ لسٹ ہے. ایک لسٹ میں تقریباً 256 لوگ ہوتے ہیں، تو 1000 لوگوں کو مجھے امیر سنی دعوت اسلامی کے بیان کی لنک فارورڈ کرنی ہے. میں نے وہ فارورڈ کیا. اب ان 1000 لوگوں میں سے 100 لوگ سلام دعا شروع کر دیتے ہیں، السلام علیکم. دوسرے نے کیا السلام علیکم، تیسرے نے کیا السلام علیکم. اب میں سب کے سلام کا جواب دیتا رہوں تو دن بھر دوسرا کام نہیں کر سکتا ہوں میں، تو کبھی ایک آدھ کا دے دیتا ہوں، کبھی نہیں. تو اب جانتے اس میں کیا ہوتا ہے، میں نے ایک کا جواب آج دیا، اس نے دوبارہ دوسرے دن میسج کیا، جیسے ہی میرا میسج گیا میں نے دوبارہ اس کو سلام کیا. اس نے تیسرے دن پھر میرا میسج پاتے ہی سلام کیا. اس نے سمجھا میں صرف اسی کو میسج کر رہا ہوں اسپیشلی. اس نے پھر سے سلام کیا. اب میں نے تیسرے دن اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، میں آگے بڑھ گیا تو دوبارہ میسج کرتا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. واجب یعنی اب مجھے بتا رہا ہے کہ آپ جواب نہیں دو گے تو گناہ ہوگا. میں نے پھر بھی جواب نہیں دیا. تو پھر تیسرا میسج آتا ہے کہ آپ جواب دو نہ دو میں تو سلام کرتا رہوں گا، میں تو سلام. یہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے. اسی طرح فیس بک پر بھی آپ جائیں، اگر آپ نے دیکھا کسی کو آپ کو میسج کرنا ہے، کسی سے گفتگو کرنا ہے، آپ نے ایک کو میسج کیا، دوسرا آن لائن دیکھ کر آپ کو میسج کرتا ہے، تیسرے نے آن لائن دیکھا. تو اسی طرح سے واٹس ایپ پر ہو، چاہے ٹویٹر پر ہو، چاہے فیس بک پر ہو، میسجز جب لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ فوراً آپ جواب دیں. اور جو لوگ جن کے ذمے کوئی کام دھندا نہیں ہوتا وہ تو دن بھر اسی میں لگے ہوتے ہیں. ابا سامنے بیٹھے ہوں، اپنی باتیں وہ کر رہے ہوں، بیٹا اپنے موبائل میں دیکھ کر ہاں ہوں ابا کو کرتا رہتا ہے. دسترخوان پر بیٹھے تو بھی واٹس ایپ چھوٹتا نہیں ہے، پڑھنے بیٹھے تو بھی واٹس ایپ چھوٹتا نہیں ہے. یہاں تک کہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو جیسے ہی 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھی، نماز کا سلام پھیرتے ہی فوراً موبائل اٹھا کر دیکھتے ہیں کوئی میسج آیا کہ نہیں آیا. کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرا تعلق اور تیرا رابطہ معاذ اللہ سے اتنا زیادہ قریبی ہو گیا ہے کہ سلام پھیرتے ہی تجھے میسج آ جاتا ہے قبولیت کا. چیک کر رہا ہے کہ نماز قبول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. اگر ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو دوبارہ پڑھے گا. کیا دیکھ کیا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں دادا کے پاس، پر دادا کے پاس، ان کے والدین کے پاس تو سوشل میڈیا نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا. ان کو تو کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ فیوچر میں ایسی چیزیں آئیں گی. بتائیے وہ زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ ہم سے بہتر اطمینان و سکون کی زندگی گزار رہے تھے کہ نہیں گزار رہے تھے؟
تو سب سے پہلی چیز ہے وقت کی بربادی. سوشل میڈیا پر کتنا وقت ضائع ہوتا ہے آپ کو اس بات کا احساس نہیں. ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ہم کہتے ہیں ہم دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی خدمت کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ذرا بتائیے صدیق اکبر نے کون سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا تھا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کون سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا تھا؟ سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات نے کون سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا تھا؟ حضور غوث اعظم نے جو سینکڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھایا تھا. غریب نواز نے تقریباً 97 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا, کیا سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھایا تھا؟ یوٹیوب پر چینل بنا کر لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے, فیس بک پر میسجز کر کے لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے, واٹس ایپ پر چیٹنگ کر کے لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے. بلکہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا 1450 سال پہلے ان چیزوں کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا. اس کے باوجود الحمدللہ میرے آقا جو اسلام لے کر آئے تھے, صحابہ کی قربانیوں, ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک بنا سوشل میڈیا کے اسلام کا پرچم لہرایا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یوٹیوب پر جاتے ہیں لوگ کوئی اچھی چیز سرچ کرنے کے لیے, لیکن اس پر برے لنکس بھی یوٹیوب کی طرف سے آنے لگتے ہیں. اور ہماری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ کیا گیا تھا دیکھنے بھول جاتا ہے. اب اس نے اس لنک پر کلک کر دیا, اور آپ کو شاید پتا ہوگا اگر آپ اپنے موبائل پر یا کمپیوٹر پر یا لیپ ٹاپ پر یا ٹیب پر یوٹیوب پر جا کر یا گوگل پر جا کر کسی چیز کو سرچ کرتے ہو, تو اب وہ پلیٹ فارمز جو ہیں وہی چیزیں وہ سمجھ جاتے ہیں, آپ کی مینٹلٹی, آپ کی چوائس, آپ کی پسند, وہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ لا کر آپ کے لیے پروس دیتے ہیں. آپ نے اگر کسی ہیرو کی فلم کو سرچ کیا, اب فوراً اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس ہیرو کی ساری فلموں کی لسٹ آ جائے گی. اگر آپ نے کسی ہیروئن کی ویڈیو یا پکچر سرچ کی, آپ نے کسی نیوز کو سرچ کیا, آپ نے کوئی الیکشن کا ایگزٹ پول سرچ کیا, آپ نے کسی نیوز اینکر یا کسی لیڈر کا ویڈیو سرچ کیا, تو آپ دیکھیں کہ صرف وہی ایک سرچ ریزلٹ میں نہیں آتا, کئی چیزیں آ جاتی ہیں اسی سے ریلیٹڈ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو لوگ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں, انہیں خبر نہیں ہوتی, اور کتنا وقت ضائع ہوتا ہے انہیں اس بات کا احساس نہیں. آپ سوچیں دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں ہم اور آپ کم سے کم 6 گھنٹے تو سوتے ہوں گے. اب آپ اگر 6 گھنٹے مائنس کر دیں تو بچا کتنا؟ 18 گھنٹہ. 24 گھنٹے میں 6 مائنس کریں تو بچا کتنا؟ اب 18 گھنٹوں میں آپ کے واش روم جانے کا ٹائم, نہانے کا ٹائم, برش کرنے کا ٹائم, یہ سارا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں. آپ کتنی بار ٹوائلٹ باتھ روم گئے, صبح برش کرنے میں کتنا ٹائم آپ نے لگایا, یہ ساری چیزیں کم سے کم 2 گھنٹے تو اس میں مائنس ہو جائیں گے, بچے 16 گھنٹے. 16 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے آپ کاروبار میں دے رہے ہیں, کام میں دے رہے ہیں, فیکٹری میں دے رہے ہیں, دکان میں دے رہے ہیں, دفتر میں دے رہے ہیں, نئی چیزیں پڑھنے پڑھانے میں, نئی اسکل ڈیولپ کرنے میں کتنا وقت اس میں دے رہے ہیں, اپنی پڑھائی لکھائی میں کتنا وقت دے رہے ہیں, جو چیز سیکھ رہے ہیں اس چیز کو سیکھنے میں کتنا وقت دے رہے ہیں, اپنے والدین کو کتنا وقت دے رہے ہیں, اپنے دوست احباب کو کتنا وقت دے رہے ہیں, اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بیوی بچوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں, سارا کیلکولیٹ کریں. پھر کھانے پینے میں کتنا وقت, صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, شام کا ناشتہ, اور پھر ہماری اور آپ کی عادت آوارہ گردی والی کہ چل ڈھابے پہ کھا کے آتے ہیں, چل ہوٹل میں کھا کے آتے ہیں, چل چائنیز تجھے کھلاتا ہوں, چل سیخ پراٹھا کھلاتا ہوں. آپ سوچیں کہ اس کے پیچھے کتنا وقت برباد کرتے, تو 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہم برباد کر رہے ہیں ان ساری چیزوں میں. اب اس پر واٹس ایپ بھی ہے, فیس بک بھی ہے, یوٹیوب بھی ہے, اس کے پیچھے کتنا وقت برباد ہوگا. پھر رات بھر گیم کھیلتے رہنا, رات بھر گندے ویڈیوز دیکھتے رہنا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا آپ کو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 چیزوں کو نعمت فرمایا ہے,
وقت فرمایا گیا کہ اس میں اللہ کی نعمت ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ نے 60 سالہ زندگی دی ہے, 80 سالہ زندگی دی ہے, 40 سالہ زندگی دی ہے. اللہ نے جتنی عمر آپ کی لکھ دی ہے, ایک سانس بھی نہ کوئی کم کر سکتا ہے, نہ ایک سانس بھی کوئی اور بڑھا سکتا ہے. تو اللہ نے جو تمہیں نعمت کی شکل میں یہ عمر عطا فرمائی ہے, اگر تم اس کو سوشل میڈیا پر برباد کرو گے تو کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب کیا دو گے؟ فرمایا گیا قیامت میں ہر بندے سے 5 سوال کیے جائیں گے, اور جب تک وہ ان کا جواب نہ دے لے اپنی جگہ سے پیر تک اٹھانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. ان میں 2 سوال جانتے ہیں, وہ آپ کی ایج سے, آپ کی لائف سے, آپ کی عمر سے ریلیٹڈ ہے. فرمایا گیا پہلا سوال ہوگا اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا. زندگی کو, اب زندگی میں تو پوری زندگی آ گئی نا, بچپن بھی, جوانی بھی, بڑھاپا بھی, سب آ گیا. لیکن فرمایا گیا اب اس میں اسپیشلی دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کو تو نے کہاں گزارا تھا. میں پوچھتا ہوں تمام ٹک ٹاک سٹارز سے, ٹک ٹاک تو بند ہو گیا ہمارے ملک میں, اب پتہ نہیں اور کتنے پلیٹ فارمز آ چکے ہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے. فیس بک پر یہ سیگمنٹ سیکشن نہیں ہوتا تھا, اب وہ بھی ریل کے نام پر آ گیا. انسٹاگرام پر ویڈیوز نہیں ہوتے تھے, اب وہ بھی آ گئے. ہر پلیٹ فارم والوں نے, ہر کسی نے اس چیز کا استعمال کیا کہ لوگوں کا رجحان اس میں زیادہ ہے. ہم اس کے ذریعے نیم, فیم, ایڈ, مال زیادہ بنا سکتے ہیں, اس لیے ہر کسی نے اس کو شروع کر دیا. تو ان تمام مسلمان لڑکے لڑکیوں سے میں پوچھتا ہوں جو دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں, وہ بتائیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا یہی کہیں گے کہ مولا میں اتنا بڑا اسٹار بن گیا تھا تجھے پتا نہیں چلا, معاذ اللہ, میرے فالوور کتنے تھے, میرے سبسکرائبر کتنے تھے, میرے چاہنے والے کتنے تھے, تو مجھ سے پوچھتا ہے میں نے جوانی کو کہاں گزارا تھا, تجھے پتا نہیں ہے کن کن پلیٹ فارمز پر میں نے گزارا تھا, کیسے کیسے آڈیو ویڈیو بنانے میں نے گزارا تھا, میں کتنا بڑا اسٹار بن گیا تھا. معاذ اللہ, کیا بتائیے قیامت میں اپنی زبان سے یہ جملہ بیان کر سکیں گے, یہ جواب دے سکیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو ویسٹ آف ٹائم سب سے پہلا نقصان. دوسرا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے پہلے 2009 سے پہلے ایک سروے کی رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, 2009 سے پہلے ورڈ لو جہاد کوئی نہیں جانتا تھا, موب لنچنگ کوئی نہیں جانتا تھا, اسی طرح سے گینگ ریپ کوئی نہیں جانتا تھا. یہ ساری چیزیں عام ہوئی ہیں. اب تو جوان بوڑھا نہیں, بچہ بھی یہ ورڈ جانتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, کیونکہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. اور جانتے ہیں یہ گینگ ریپ کا کانسیپٹ حالانکہ پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن اب یہ جو عام ہو چکا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے. جب ہماری قوم کے جوان یا تمام مذاہب کے نوجوان جب وہ ان سائٹس پر جا کر پورن ویڈیوز دیکھیں گے, گندے گندے ویڈیوز دیکھیں گے, گندی گندی فلمیں دیکھیں گے, 18 سال 17 سال 16 سال 21 سال, جب دن رات وہ یہی دیکھتے رہیں گے, یہی دیکھتے رہیں گے, یہی دیکھتے رہیں گے, تو یقیناً ان کا نفس خود اس کام کی طرف ان کو آمادہ کرے گا. اور جب انہیں موقع ملے گا تو 3-4 لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر کسی بھی اپوزٹ سیکس والے کو, کسی بھی لڑکی کو یا عورت کو پکڑیں گے, اور پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو وہ سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ گینگ ریپ کا کانسیپٹ عام ہوا اس کی وجہ سے. لو جہاد, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج یہ ورڈ بہت عام ہے, آپ جانتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا, ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں دور حاضر کے بڑے بڑے فتنہ پرور لوگ رہتے ہیں. وسیم رضوی کی شکل میں ہو, نرسیمانند کی شکل میں ہو, یا XYZ, میں سب کے نام بھی نہیں گنا سکتا. وہ بڑے بڑے فتنے ہیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں, اور ان فتنوں کو بھی ہم جانتے ہیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے. سوشل میڈیا جانتے ہو, مجھے معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان فتنہ پرور لوگوں کی کوئی بات اگر ہم تک پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے طور پر اس کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ایسے ہی ایک شخص جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی اوپنلی, میں نے اس کا ایک انٹرویو دیکھا. جانتے ہیں اس انٹرویو میں وہ ظالم کیا کہہ رہا تھا؟
اس انٹرویو میں وہ ظالم کہہ رہا تھا کہ میں تو ان بے پڑھے لکھے جاہل مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن مسلمانوں نے میرے ویڈیو کو دنیا کے اس کونے تک پہنچا دیا وائرل کر کر کے کہ جہاں تک اپنے بلبوتے میں نہیں پہنچا سکا تھا۔ اب بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی معاذ اللہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی کی معاذ اللہ، قرآن کے بارے میں بکواس کیا معاذ اللہ، اور ہم اس کو اپنی طرف سے وائرل کر رہے ہیں۔ دیکھو اس نے کیا بولا۔ ہم نے اگر ساتھ میں چند گالیاں لکھ بھی دی، ہم نے اگر اس کے ساتھ اپنا ویڈیو بنا بھی دیا، تو بھی ہم اس کی اس غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے معاذ اللہ اور ہم اسے سننے کے بعد اس کو عام کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا بتائیے؟ خون کھولنا چاہیے، اس کو ڈیلیٹ کرو، اس کو ہٹاؤ، اس کو بھگاؤ، اس پر لعنت ملامت کرو، لیکن ہم اس کو وائرل کرو تو سارے براڈ کاسٹ لسٹ میں، گروپ میں، جہاں ہمیں ہر جگہ ہم نے پہنچا دیا۔ یہ نقصان ہے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے افواہیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، بہت تیزی سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے پاس باقاعدہ مختلف آرگنائزیشنز کی سروے کی رپورٹس موجود ہیں کہ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے ایک سال میں کتنے دنگے ہوتے تھے، سوشل میڈیا کے وجود میں آنے کے بعد ایک سال میں کتنے دنگے ہوتے ہیں۔ یعنی دنگے فساد بڑھ گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، افواہیں زیادہ پھیلتی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ کسی آدمی کو غلط ثابت کرنا ہو، صحیح ثابت کرنا ہو، بہت آسان ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے صدر نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ اوپنلی دیا، اس نے کہا اس وقت واٹس ایپ پر ہمارے 50 لاکھ گروپس ہیں اور 50 لاکھ گروپ کے ذریعے ہم پوری دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک گروپ میں 256 ممبرز ہوتے ہیں، 50 لاکھ گروپ، کیلکولیشن کریں کتنے کروڑوں تک اس کی خبر پہنچتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو سوشل میڈیا کے گروپس ہیں، وہ جو پروموٹ کرتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ والی ٹیم ہے، باقاعدہ وہ پیڈ ہے۔ یعنی ہر امپلائی کو ایک میسج کے بدلے، ایک میسج کے جواب کے بدلے، کہیں پر بحث ہو رہی ہو تو اس میں شامل ہونے اور اس کو ہوا دینے کے بدلے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کہیں 2 روپیہ ایک میسج کا، کہیں لائک کا پیسہ، کہیں کمنٹ کا پیسہ، کہیں شیئر کا پیسہ، کہیں زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کا پیسہ، ہر چیز کا پیسہ۔ اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو پیسوں کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس تو کروڑوں کا فنڈ موجود ہے۔ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اپنی غلط پالیسیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اگر وہ کروڑوں روپے جھونک دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا آج لوگوں کے جسم ہی پر کنٹرول نہیں کر رہا ہے، صرف ہاتھ پیر پر، آنکھوں پر ہی نہیں، بلکہ سوشل میڈیا آج اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے برین پر کنٹرول کر رہا ہے، سوچ بدل رہا ہے، فکر بدل رہا ہے۔ آپ کوئی خبر بار بار دیکھتے رہیں، آپ کسی آدمی کی تصویر روزانہ دیکھتے رہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ خبر صحیح لگنے لگتی ہے، لگتا ہے صحیح خبر ہے، لگتا ہے یہ آدمی اچھا ہے، اس کی پالیسیز اچھی ہیں، اس کی سپیچ اچھی ہے، لوگ اس میں خامخواہ کیڑا نکالتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی سوچ کو بدل دیا گیا۔ کل تک جس کو برا سمجھتے تھے، سوشل میڈیا نے پورا زور لگا کر یہ ثابت کیا کہ نہیں وہ برا نہیں ہے، صحیح ہے، لوگ مان جاتے ہیں صحیح آدمی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کل تک ہمارے ملک میں مہنگائی ہوتی تھی تو عام کسان سے لے کر، مزدور سے لے کر، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا نیتا بھی بوکھلا جاتا تھا۔ اب ہمارے یہاں پر وہی مہنگائی، بلکہ مہنگائی کا ریشو 300 گنا، کسی نے کہا 700 گنا زیادہ بڑھ گیا، لیکن کوئی کہیں آہ نہیں، او نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ کنٹرول کیا گیا ہے، سوچ اور فکر کو بدلا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو آپ سوچیں کہ برین پر کنٹرول، سوشل میڈیا یہ اتنا مضبوط پلیٹ فارم ہے کہ ایک عام آدمی راستہ چلتے ہوئے اپنی آواز کو اپنے ملک کے پرائم منسٹر تک پہنچا سکتا ہے، پریسیڈنٹ تک پہنچا سکتا ہے،
یہ فائدے مند چیز ہے، لیکن ہم اس کا استعمال اس وے میں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مین اسٹریم میڈیا جتنے بھی نیوز چینلز ہیں وہ بک چکے ہیں۔ جو خبریں آپ کے لیے فائدے مند ہوں، آپ کے حق میں ہوں، ملک کے حق میں بہتر ہوں، ان خبروں کو دکھایا نہیں جاتا ہے، بلکہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو رائٹرز کے ذریعے لکھ کر دیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہیں کون سی خبر دکھانا، کون سی نہیں، کون سی فائدے مند ہے ان کے لیے وہ دکھائیں، کون سی فائدے مند ان کے لیے نہیں وہ نہ دکھائیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ہمارا کوئی مضبوط سوشل میڈیا کا ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں کہ ہم اپنی آواز کو بلند کر سکیں اور حق بات لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہم استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری اکثریت، ہماری قوم کے اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں نیگیٹو وے میں اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ جو اپنا چینل بنا نہیں پاتے وہ دوسروں کے چینل دیکھتے رہتے ہیں، جو کسی پلیٹ فارم پر اپنا ویڈیو بنا کر شیئر نہیں کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے غلط برے گندے ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نقصانات کے بہت سے پہلو ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پازیٹیو وے میں استعمال کرو، ٹائم مینجمنٹ سیکھو، ہر وقت واٹس ایپ پر لگے رہنا، ہر وقت فیس بک پر لگے رہنا، ایک ساتھ دو تین ایپس آن رکھنا، یہ بھی وہ بھی چل رہا ہے، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، جب تک ہٹے کٹے ہو، جوان ہو، ہاتھ پیر میں طاقت ہے، جوڑوں میں طاقت ہے، جس میں گرم خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس وقت تک ان چیزوں کا استعمال بہت اچھا لگے گا۔ لیکن جیسے ہی تم تھوڑا سا آگے بڑھو گے، عمر بڑھے گی، پھر تم خود کہو گے پتہ نہیں شولڈر میں پین کیوں ہوتا ہے، پتہ نہیں چیسٹ میں پین کیوں ہوتا ہے، پتہ نہیں رات کو نیند کیوں نہیں آتی ہے، پتہ نہیں میری میموری اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے، میری آنکھوں کے آگے بلڈ کیوں رہتا ہے، آنکھوں کے آگے دھندلاپن کیوں رہتا ہے، کمر میں درد کیوں ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جوانی میں فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن کل آنکھ کھلے گی تو احساس ہوگا کاش ہم نے یہ نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، ہم نے یہ نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے فائدے بھی گنا دیے، نقصانات بھی بتا دیے۔ اب میں امید کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں جن لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچے وہ تمام لوگ پازیٹیو وے میں سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ میں سرے سے اس کو نکارتا نہیں ہوں، میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، ہماری تحریک بھی استعمال کرتی ہے، میرا پیغام بھی اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے، لیکن استعمال پازیٹیو وے میں کیا جائے، اللہ رسول کی ناراضگی کے لیے نہیں، دنیا اور آخرت کے نقصان کے لیے نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نئی لینگویج کو سیکھو، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نیا اسکل ڈیولپ کرو، یوٹیوب فیس بک کو چھوڑ کر، یعنی اسی پر چینل بناؤں گا، اسی پر اسکل ڈیولپ کروں گا، ایسا نہیں ہے، وہاں سے سیکھ کر آپ اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کرو، کوئی نئی چیز ایجاد کرو۔ آج معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سوئی بھی ہم نہیں بنا رہے کہ کم سے کم سوئی ہم بنائیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہماری کتنی ہے کہ دوائیاں ہم بنا رہے ہوں، آپ بتائیے۔ میں ایک بات معذرت کے ساتھ کہوں گا، برا مت مانیے گا، ہمیں اور آپ کو چاہیے تھا کہ کورونا کی ویکسین ہم بناتے، ہم ریسرچ کرتے، ہم تحقیق کرتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ریسرچ اور تحقیق کا حکم دیا قرآن مقدس میں۔ ہم ریسرچ کرتے، ہم تحقیق کرتے، ہم کورونا کی ویکسین، ہم اس کی دوا بناتے، ہم اس بیماری سے لڑنے کا علاج بناتے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جو اسلام سے جو وابستہ نہیں ہے، اس دنیا نے کہا کہ کورونا کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کوئی علاج نہیں، ہم ڈھونڈتے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا علاج ہے۔ ہم نے ویکسین نہیں بنایا، لیکن جب ویکسین بن گئی نا تو اس کے بعد ہماری ریسرچ شروع ہوئی کہ اس کو لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، تحقیق اس وقت شروع ہوئی۔ ہم سے لوگ پوچھتے حضرت ویکسین لگاؤں کہ نہیں، کمپنی کہہ رہی ہے کہ آفس میں آنا ہے تو پہلے لگوانا پڑے گا، جاب پر جانا ہے تو پہلے لگوانا پڑے گا، ٹریول کرنا ہے تو پہلے لگوانا پڑے گا، حج پر جانا ہے تو پہلے لگوانا پڑے گا۔ کیا کروں، لگواؤں کہ نہیں؟ اب ریسرچ ہو رہی ہے کہ لگایا جائے کہ نہیں لگایا جائے۔ تو آج کی تاریخ میں تو ہم سوئی بھی نہیں بنا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو پازیٹیو وے میں استعمال کریں،
اسکل ڈیولپ کریں, اپنے بچوں کو اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی طرف آمادہ کریں. چھوٹے چھوٹے بچے, کیا ضرورت ہے ان کو موبائل دینے کی؟ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا, 8, 10, 12 سال کے بچے اپنی بلڈنگ کی سیڑھی پر بیٹھے ہوتے ہیں, چال میں بیٹھے ہوتے ہیں, بلڈنگ کے نیچے بیٹھے ہوتے, گلی میں بیٹھے ہوتے, گھر کے باہر بیٹھے ہوتے, اوٹے پہ بیٹھے ہوتے, ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. 4 بچے بیٹھے اگر 10-12 سال کی عمر کے رینج کے, سب کے ہاتھ میں ایک ایک موبائل ہے. ابا کا لے کر آئے کہ اماں کا لے کر آؤ, کہتے نہیں یہ تو ہمارا ہے. ہمارا کیا ضرورت تھی ان کو بچپن میں یہ چیزیں تھمانے کی؟ یہ عمر تھی کتابیں ان کو دیتے, قلم ان کو دیتے, ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی کرتے, ان کے اندر پڑھائی لکھائی کا جذبہ پیدا کرتے, شوق پیدا کرتے, ان کو میتھس کے سمز دیتے, ان کو کہتے کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ اچھی کرو, روزانہ 5 لائن ہندی میں لکھو, انگلش میں لکھو, اردو میں لکھو, میں روزانہ آنے کے بعد چیک کروں گا. تم یہ کرتے, یہ یاد کر لو, وہ یاد کر لو. اسکول کی پڑھائی بند ہے لیکن تم اپنی پڑھائی کو جاری رکھو. آن لائن لیکچر 2 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جیسے اسکول میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے پڑھتے تھے ویسے ہی گھر میں بھی بیٹھ کر 2-4 گھنٹے پڑھائی کرو. ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے موبائل دلا دیا اور ہمارے بچے بچیاں آن لائن پڑھائی کے بعد دن بھر اسی موبائل پر لگے رہتے. کیا ہو رہا ہے؟ ہوم ورک کر رہی ہوں, کاپی کر رہی ہوں, ڈاؤن لوڈ کر رہی ہوں, شیئر کر رہی ہوں, گروپ میں کل کا ٹائم ٹیبل ڈسکس کر رہی ہوں, کل کا لیکچر ڈسکس کر رہی ہوں, اور ماں باپ کہتے ٹھیک ہے کر لو کر لو, اور دن بھر اسی میں لگے رہتے ہیں. اور ہمیں کیا پتا کہ ایکسٹرا لیکچر کے نام پر, ہوم ورک کے نام پر, ٹائم ٹیبل کے نام پر, پروجیکٹ کے نام پر وہ کیا گل کھلا رہے ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, پازیٹیو وے میں استعمال دنیا اور آخرت کے لیے فائدے مند, نیگیٹو وے میں استعمال دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ. آخری بات عرض کروں گا, آپ جانتے ہیں کہ افواہ پھیلانا حرام ہے. ایسی بات جو آپ تک پہنچے, آپ اس بات کو بنا تحقیق کے لوگوں تک پہنچا دیں. جیسے چاند کی خبر عام ہو جاتی ہے, دنگے فساد کی خبر عام ہو جاتی ہے, فلاں جگہ پر مسجد کو شہید کر دیا گیا یہ خبر عام ہو جاتی ہے, فلاں جگہ موب لنچنگ ہو گئی یہ خبر عام ہو جاتی ہے. بہت ساری خبریں, یہ چیزیں سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیلتی اور یہ نقصان دہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, چند دنوں پہلے کی بات ہے, سوشل میڈیا پر ویسٹ بنگال میں ایک میسج وائرل ہوا. اس میسج کے وائرل ہونے کی وجہ سے 2 الگ الگ ریلیجن والوں میں جھگڑے ہوئے اور اس جھگڑے کی وجہ سے چند افراد مارے گئے. جو زخمی ہوئے مارے گئے, لوگ گھر جلائے گئے, دکانیں لوٹی گئیں. یہ ساری چیزیں یہ عام ہو چکا ہے. سوشل میڈیا پر کوئی ایک آدمی کوئی خبر عام کر دیتا ہے, لوگ بنا تحقیق کے اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتے. فلاں جگہ جمع ہو جاؤ, یہ کام کرنا ہے. فلاں جگہ جمع ہو جاؤ, پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کرنا ہے. فلاں جگہ جمع ہو جاؤ, فلاں کے گھر پر پتھراؤ کرنا ہے. اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اور ہم بھی آنکھ بند کر کے فوراً وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, افواہ پھیلانا حرام ہے. تو ایسی خبریں جو نقصان دہ ہوں یا ایسی خبریں جس میں آپ کو بظاہر فائدہ بھی نظر آتا ہو کہ ابھی چاند ہوا نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے چاند ہو گیا, کہیں سے میسج آیا آپ نے وائرل کر دیا حالانکہ چاند ہوا نہیں تھا. آپ کا منشا برائی کا نہیں تھا, نقصان کا نہیں تھا. آپ نے سوچا میں یہ خبر لوگوں میں پہلے پہنچا دوں, لیکن اس خبر کا شمار ہو گیا افواہ میں, اور افواہ گناہ کبیرہ لوگ عام کر رہے ہیں. ایک بچہ کھو گیا ہے, ایک بچہ ملا ہے, ایک بچہ بھاگ گیا ہے. ایسی کتنی خبریں آتی ہیں. میں عام طور پر کہتا ہوں ماہ رجب میں میسج آتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رجب کے آنے کی خوشخبری دے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اب لوگ اس کو وائرل کر رہے تھے, نہ نماز پڑھنا ہے, نہ روزہ رکھنا, نہ قرآن کی تلاوت کرنا, نہ حضور کی سنت پر عمل کرنا, نہ ذکر کرنا, نہ تسبیح پڑھنا, کچھ نہیں کرنا. صرف واٹس ایپ پر میسج کو وائرل کر دو, رجب کی خبر دے دو, جنت واجب ہو جائے گی. بڑا سستا سودا ہو گیا. پھر اگلے مہینے وہاں سے ایڈٹ کر کے کٹ پیسٹ کر کے رجب کو نکال کر شعبان ڈال دیا جاتا ہے. جو ماہ شعبان کے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اسی طرح ماہ رمضان کے آنے کی خبر دے گا, جو ربیع الاول کے آنے کی خبر دے گا. یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کی پیداوار. ہمارے پاس جب ایسا کوئی میسج آتا ہے لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کہاں سے ثابت ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھیا جس نے بھیجا اسی سے پوچھو کہ کہاں سے ثابت ہے, میں نے تو بھیجا نہیں ہے.
مجھے خود کو یہ معلوم نہیں ہے، نہ میں نے پڑھا ہے نہ کسی عالم سے سنا، میں کہاں سے پروف کروں کہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں سے بچیں۔ کوئی بچہ کھو جاتا ہے اور کھونے کے بعد وہ مل بھی جاتا ہے، لیکن میسج وائرل ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں بچہ کھو گیا، عمر اتنی ہے، یہاں کا رہنے والا، یہ فون نمبر ہے، جس کسی بھائی کو ملے یہاں سے کانٹیکٹ کرے، انہیں صحیح انعام دیا جائے گا۔ بچہ مل بھی چکا ہے لیکن میسج یوں ہی وائرل ہو رہا ہوتا ہے اور ہم بھی اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا میسج کئی سالوں تک عام ہوتا رہتا ہے اور لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی، کوئی پتہ ہی نہیں کرتا ہے کہ کم سے کم اس نمبر پر فون کر کے پوچھے کہ تمہارا بیٹا ملا کہ نہیں، تمہاری بیٹی ملی کہ نہیں، لوگ عام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو بڑے نقصانات کے پہلو ہیں سوشل میڈیا کے، میں نے چند چیزیں گنائی ہیں، ابھی بہت سی باقی ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے آج کے صفتواری اجتماع کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔